الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهادين المهديين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم صلوا عليه صلاة وسلام عليك يا حبيبي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون۔ اللہ تبارک و تعالی دوسرے پارے میں سورہ بقرہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، تم ہمارا دیا ہوا رزق پاکیزہ کھاؤ، پاکیزہ رزق کھاؤ، حلال روزی کھاؤ، حلال رزق کھاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کئی مقامات پر ایمان والوں کو حکم دیا کہ حلال روزی کمائیں، حلال روزی کھائیں، رزق حلال کمانے کا حکم دیا، رزق حلال کھانے کا حکم دیا۔ حرام رزق سے اللہ نے ہر مومن کو محفوظ رہنے کا حکم دیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام حدیث پاک میں فرماتے ہیں طلب الحلال واجب علی کل مسلم، حلال روزی کے لیے محنت کرنا ہر مسلمان پر واجب ہے، یعنی اپنی ضرورتیں جتنی ہیں، اپنی اولاد کی ضرورتیں پورا کرنے کے لیے، اپنے والدین کی ضرورتیں پورا کرنے کے لیے، اپنے بیوی بچوں کی ضرورتیں پورا کرنے کے لیے حرام رزق سے بچ کر حلال رزق کے لیے محنت کرنا یہ ہر مسلمان پر فرض ہے۔ یہ فرض ہے کہ جو بندے پر ذمہ داری ہے، جن جن لوگوں کی ذمہ داری ہے، جن جن لوگوں کا خرچ ایک بندہ مومن پر ہے، وہ اپنی ذمہ داری کو، اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے، حلال روزی کے لیے وہ جب محنت کرنا اس کے لیے فرض ہے، ضروری ہے۔ اگر وہ اپنی ضرورتیں پورا کرنے کے لیے محنت نہ کرے، حلال روزی کے لیے محنت نہ کرے، کوشش نہ کرے، تو وہ بندہ شریعت کے خلاف کام کر رہا ہے، وہ سنت رسول کے خلاف کام کر رہا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو کوئی بندہ مومن وہ مسلسل حلال روزی کمانے کے لیے محنت کر رہا ہے اور خود کو حرام روزی سے بچا رہا ہے، اس کے سامنے دونوں بھی راستے ہیں، ایک حلال روزی کمانے کا بھی راستہ ہے، اس بندے کے سامنے حرام روزی کمانے کا بھی راستہ ہے، لیکن اس بندے نے حرام روزی کی طرف ایک قدم آگے نہیں بڑھایا، حرام رزق کا ایک لقمہ اپنے حلق کے نیچے اترنے نہیں دیا، بلکہ وہ مسلسل کوشش کر رہا ہے حلال روزی کمانے کے لیے۔ تو جب وہ بندہ حلال روزی کما کر جب وہ لا کر کھاتا ہے تو وہ ایک لقمہ حلال روزی کا جو اس کے حلق کے نیچے اترتا ہے، اللہ اس حلال روزی کے ایک لقمے کے صدقے میں اس کے دل کو روشن کر دیتا ہے، اس کا دل اللہ کے نور سے روشن ہو جاتا ہے اور اس کے دل سے حکمت کے چراغ پھوٹتے ہیں، حکمت کی چراغ اللہ اس کے دل سے جاری کرتا ہے، کیونکہ اس نے حلال روزی کمائی اور حلال روزی کھائی۔ کسی ایک بزرگ نے فرمایا کہ جب کوئی مومن حلال غذا کا پہلا لقمہ کھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہ بخش دیتا ہے۔ حلال روزی کا پہلا لقمہ جیسے اس کے حلق کے نیچے سے اترا، اس کی پچھلی زندگی کے گناہ اللہ بخش دیتا ہے۔ اور جو شخص حلال روزی کی تلاش میں ذلت کی جگہ پر کھڑا رہتا ہے، یعنی جہاں کھڑے ہونے کے لیے اس کا دل گوارا نہیں کر رہا، جہاں کھڑے ہونے میں اس کو شرم محسوس ہو رہی ہے، اس کی عزت گھٹ رہی ہے، وہ ذلیل ہو رہا ہے، لیکن اس کے باوجود حلال روزی کے لیے ایسی جگہ پر کھڑا ہوا ہے، حلال روزی کے لیے وہ ایسی جگہ پر کھڑا ہوا ہے جہاں
وہ بے عزت ہو رہا ہے، وہ ذلیل ہو رہا ہے، وہ جہاں پر اس کی عزت دن بدن ختم ہو رہی ہے، لیکن اس کے باوجود اس نے صرف حلال روزی کے لیے وہ ساری ذلت کو برداشت کیا، تو اللہ اس کے جسم کے گناہ ایسے جھڑاتا ہے جیسے سوکھے درخت سے پتے جھڑ جاتے ہیں، کیونکہ وہ بندہ حلال روزی کے لیے کتنی چیزوں کو برداشت کر رہا ہے، اپنی ذلت کو برداشت کر رہا ہے، اپنی بے عزتی کو برداشت کر رہا ہے، شرمندگی کو برداشت کر رہا ہے، ایسے مقام پر کھڑا ہوا ہے جہاں اس کا دل گوارا نہیں کرتا، لیکن پھر بھی کھڑا ہوا ہے، کیوں؟ تاکہ حلال روزی مجھے مل جائے، تاکہ میں حرام روزی کے قریب نہ جاؤں، میں حرام کا لقمہ نہ کھاؤں، میں حلال روزی کھاؤں، پاکیزہ روزی کھاؤں، تو اللہ تعالیٰ اس کے جسم کے گناہ سارے کے سارے سوکھے پتے سے، جیسے درخت پتے سے گرتے ہیں، اسی طرح اللہ اس کے جسم سے گناہوں کو جھڑا دیتا۔ ایک اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ روایت کرتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص حلال روزی جو کماتا ہے، رزق حلال کے لیے جو محنت کرتا ہے، اس کے پیش نظر کیا کیا مقصد ہونا چاہیے، کس مقصد سے وہ حلال روزی کمائے، تو حضور نے فرمایا پہلا مقصد حلال روزی کے لیے محنت کرنے والے بندے کے لیے یہ ہونا چاہیے کہ میں کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلاؤں، کسی کا محتاج نہ ہوں، حلال روزی کے لیے محنت اس لیے کر رہا ہوں تاکہ آنے والے وقت میں کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی مجھے نوبت نہ آئے، یہ پہلا مقصد۔ اور دوسرا مقصد یہ کہ جو اولاد ہے میرے اولاد کے لیے، میری بیوی بچوں کی جو ضرورت ہے، اس ضرورت کو میں پورا کر سکوں، یہ دوسرا مقصد ہے حلال روزی کے لیے محنت کرنے والے بندے کے لیے۔ اور تیسرا مقصد کیا ہونا چاہیے کہ میں پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کروں، پڑوسی کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آؤں۔ یہ تین مقصد کو اپنے ساتھ لے کر جو بندہ حلال روزی کے لیے محنت کرتا ہے، وہ قیامت کے دن جب اللہ کی بارگاہ میں آئے گا تو اس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح جگمگاتا ہوگا، 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکتا ہوا ہوگا، اتنا نور اس کے چہرے سے نکلا، کیونکہ اللہ تعالیٰ بندے کی نیت کو دیکھتا ہے، اللہ اس کے دل کو دیکھتا ہے کہ وہ کس نیت سے کام کر رہا ہے، کس نیت سے محنت کر رہا ہے، کس نیت سے کما رہا ہے، اللہ اس کی نیت کو دیکھتا ہے۔ اس کی نیت کیا ہے؟ تاکہ میں کسی کا محتاج نہ بنوں، تاکہ میں کسی کے آگے عاجز نہ ہوں، تاکہ میری اولاد کی ضرورتیں میں پورا کروں، میں اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کروں، اس لیے اس کی کمائی ہو رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح جگمگا دیتا ہے۔ اور پھر آگے فرمایا جو شخص حلال روزی کے لیے محنت تو کرے، اس کی محنت حلال روزی کے لیے ہے، ذریعہ حلال ہے، محنت حلال ہے، کمائی حلال کی ہے، روزی حلال کی ہے، مگر نیت بدل گئی۔ نیت کیا ہے؟ حضور نے فرمایا اگر اس کی نیت یہ ہو کہ میں مال جمع کروں، مال حلال کمائی جمع کروں اور جمع کر کے دوسروں پر فخر کروں، میں دوسروں پر فخر کروں، میری بڑائی ہو اور میرا غرور ہو، اور لوگ مجھ سے، میں لوگوں کو نیچے دکھاؤں، دوسروں کو نیچے دکھانے کے لیے، دوسروں کو حقیر اور کمتر دکھانے کے لیے اور خود کو بڑا ظاہر کرنے کے لیے اگر کوئی بندہ حلال کمائی بھی کماتا ہے تو وہ قیامت کے دن جب اللہ کے سامنے آئے گا اللہ اس پر ایک نظر رحمت بھی نہیں فرمائیں گے، خدا کی ایک نظر رحمت اس کے اوپر نہیں ہوگی، اللہ اس پر ناراض ہوں گے۔ کیوں؟ حالانکہ روزی بھی حلال ہے، کمائی بھی حلال ہے، محنت بھی حلال ہے، سب کچھ حلال ہے، مگر نیت بدل گئی۔ نیت کیا ہے؟ فخر کرنے کے لیے کما رہا ہے، تکبر کے لیے کما رہا ہے، دوسروں کو نیچا دکھانے کے لیے کما رہا ہے، دوسروں کو حقیر اور کمتر ظاہر کرنے کے لیے کما رہا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اس سے سخت ناراض ہوں گے، سخت ترین طریقے سے ناراض ہوں گے۔ ایک مقام پر بیان کیا گیا کہ مال کی محبت یہ بہت ہی بری چیز ہے۔ حضور غوث پاک فرماتے ہیں ساری برائیوں کی اصل جو جڑ ہے وہ مال اور دنیا کی محبت، مال اور دنیا کی محبت جو ہے ساری برائیوں کی اصل جڑ ہے، ہر گناہ کی اصل جڑ ہے۔ جب بندے کے میں مال کی محبت آ جائے گی
حرص پیدا ہوگا، لالچ پیدا ہوگا، اس حرص اور لالچ میں نہ حلال دیکھے گا، نہ حرام دیکھے گا، نہ گناہ دیکھے گا، نہ نیکی دیکھے گا، نہ اس کو جہنم کا خوف ہوگا، نہ جنت کا شوق ہوگا، کچھ نہیں ہوگا۔ تو جب یہ محبت مال اور یہ محبت دنیا دل میں آ گئی، اب یہاں سے گناہ کے دروازے کھل جاتے ہیں، وہ گناہ کے لیے آگے بڑھ جاتا ہے۔ اب بندے نے جب اسی کو بند کر لیا اپنے دل میں، مال کی محبت کو نکال کر پھینک دیا، حرص کو نکال کر پھینک دیا، دنیا کی محبت کو نکال دیا، تو اب کوئی گناہ اس کے قریب آ نہیں سکتا۔ حضرت خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں، حضرت خواجہ حسن بصری تابعی ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں خلافت کا جبہ پہنایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پاک بیوی ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بچپن میں انہیں دودھ پلایا۔ حضرت خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام بہت اعلیٰ ہے، تابعین میں سے ہے۔ وہ فرماتے ہیں جب پہلا سکہ بنایا گیا، جو روپیہ ہے، روپیہ پیسہ، یہ پہلا سکہ جب اس کا اللہ نے بنایا تو شیطان نے اس کو آنکھوں سے لگایا، پہلے سکے کو روپیے کے آنکھوں سے لگایا اور کہا کہ جو تجھ سے محبت کرے گا وہ میرا غلام ہے، جو تجھ سے محبت کرے گا وہ میرا غلام ہے۔ شیطان نے پہلا سکہ دیکھتے ہی کہہ دیا کہ جو تیرے پیچھے بھاگے گا وہ میرے پیچھے بھاگے گا، جو تیرا محبت کرنے والا عاشق بن گیا تو سمجھ جاؤ وہ میرا غلام بن گیا۔ کیونکہ یہاں بندہ جیسے محبت کرنا شروع کرتا ہے اپنے مال سے، جب اس کی محبت بڑھ جاتی ہے اب شیطان اس کے لیے گناہ کے راستے کھول دیتا۔ شیطان کہتا ہے کہ مال چاہیے تو یہ گناہ کر، شیطان کہتا ہے حلال طریقے سے تجھے نہیں ملے گا، حلال طریقے سے کما نہیں سکے گا، حلال طریقے سے محنت زیادہ ہوگی تو جما نہیں سکے گا، اگر تجھ کو یہ چاہیے حرام راستے پر آ جا، اگر تجھے چاہیے جوئے کے راستے پر آ جا، اگر تجھے چاہیے اللہ کو ناراض کرنے والے راستے پر آ جا، نافرمانی کر لے، گناہ کر لے، عبادتیں چھوڑ دے۔ اب شیطان اس کو اپنا غلام بنا کر مال دکھاتا جاتا ہے، مال کی محبت دکھاتا جاتا ہے، حرص دکھاتا جاتا ہے، لالچ میں لاتا ہے اور ہر قسم کا گناہ بندے سے کروا دیتا۔ ہر قسم کا گناہ اسی سے ہوتا ہے۔ بندہ جب مال کی محبت چھوڑ کر مولا کی محبت جب پیدا کر لیتا ہے، جب اپنے مولا کی محبت دل میں آ جائے، مال کی محبت نکل جائے، اب یہاں سے وہ بندہ صرف اللہ کا بن جاتا ہے، وہ صرف عبادت والا بن جاتا ہے، وہ صرف نمازی بن جاتا ہے، وہ صرف صبح شام اللہ کے ذکر میں رہتا ہے، کیونکہ مال کی محبت اب دل میں نہیں، مولا کی محبت دل میں ہے۔ مولا کی محبت دل میں آنا چاہیے۔ مولا کی محبت بندے کو نمازی بناتی ہے، مولا کی محبت بندے کو سنتوں کا پابند بناتی ہے، مولا کی محبت بندے کو تہجد کا پابند بناتی ہے، مولا کی محبت بندے کو قرآن کا قاری بناتی ہے، مولا کی محبت بندے کو شریعت کا پابند بناتی ہے۔ وہی مال کی محبت بندے کو شریعت سے دور کرتی ہے، اللہ سے دور کرتی ہے، رسول سے دور کرتی ہے، ہر چیز سے دور کرتی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تجارت کیا کرو، تجارت کرو، کیونکہ روزی کے 10 حصے ہیں، اللہ نے روزی کے 10 حصے کیے ہیں، اور حضور نے فرمایا 9 حصے روزی کے اللہ نے تجارت میں رکھے ہیں، 9 حصے روزی کے تجارت میں ہیں اور باقی 1 حصہ تمام چیزوں میں۔ تجارت کے علاوہ جو بھی روزی اور رزق کا ذریعہ ہے تجارت کو چھوڑ کر، اس میں رزق کا 1 حصہ ہے اور 10 حصے اللہ نے تجارت میں چھپا کر رکھے۔ تجارت یہ اللہ نے اس میں برکت رکھی ہے، اور اللہ نے اس میں جو برکت رکھی وہ کسی اور چیز میں نہیں ہے۔ اور یہ کب ہوگا، یہ برکت کب ملے گی؟ نقصان انسان کو تجارت میں کب ہوتا ہے؟ جب وہ حضور کی سنت کو چھوڑ کر تجارت کرنے لگتا ہے تب وہ بندہ ڈوب جاتا ہے۔ حضور کی سنت کو چھوڑ کر جب وہ اپنی تجارت میں جھوٹ بولنے لگ جائے، دھوکہ دینے لگ جائے، لوگوں کو تکلیف دینے لگ جائے، تو یہاں سے اس کی بربادی شروع ہوتی ہے۔ تجارت کسی کو برباد نہیں کرتی، تجارت سے کوئی بندہ برباد نہیں ہوتا۔ جب تجارت میں وہ شریعت کا راستہ چھوڑتا ہے، جب تجارت میں حضور کی سنت کو چھوڑ کر تجارت کرتا ہے، اب یہاں سے اس کی بربادی شروع ہو جاتی۔
جب جھوٹ آ جائے تجارت میں، اب یہاں سے آہستہ آہستہ اللہ روزی کی برکت ختم کر دیتا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سچا تاجر، سچا کاروبار کرنے والا قیامت کے دن شہیدوں کے ساتھ قبر سے اٹھایا جائے گا۔ شہیدوں کے ساتھ قبر سے اٹھے گا۔ کس عمل کی وجہ سے؟ کون سا عمل؟ سچ بول کر دنیا میں کاروبار کرتا تھا، سچ بول کر دنیا میں تجارت کرتا تھا۔ اللہ اس کے عمل کی وجہ سے شہیدوں کے ساتھ قبر سے اٹھائے گا۔ اتنا بلند مقام ہے سچ کہہ کر تجارت کرنے والوں کا۔ جھوٹ کہہ کر تجارت کرے وہ چند دن رہتی ہے، زیادہ دن نہیں رہتی۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتی ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے لوگوں، جو تم کھاتے ہو رزق، ان میں سب سے پاکیزہ رزق وہ ہے جو تم اپنے ہاتھ سے محنت کر کے جو رزق کھاتے ہو۔ جس محنت میں، جس کمائی میں تمہارے ہاتھ کی محنت ہو، جس کمائی میں تمہارے ہاتھ لگیں، اور ہاتھ کی محنت سے جو روزی تم کماتے ہو اور اس روزی کو جو تم کھاتے ہو، یہ سب سے پاکیزہ روزی ہے، سب سے پاکیزہ رزق ہے، حضور نے فرمایا۔ اور آگے حضرت ابن عمر روایت کرتے ہیں، کسی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کون سی تجارت، کون سا کام پاکیزہ ہے، کون سا کام زیادہ اچھا ہے، کون سا کام زیادہ پاکیزہ ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ کام، وہ کاروبار جس میں نہ دھوکہ ہو، نہ جس میں کسی کو تکلیف ہو، اس سے بہتر نہ کوئی کام ہے، نہ کوئی کاروبار ہے۔ جب حضور سے صحابہ نے سوال کیا روزی کا کون سا ذریعہ ہم اپنائیں، روزی کا کون سا ذریعہ ہمارے لیے اچھا ہے، اور روزی کا کون سا ذریعہ ہم اپنا کر اپنی زندگی گزاریں، تو حضور نے کیا فرمایا کہ جس ذریعے میں، روزی کے جس کام میں، جس کاروبار میں کسی کو دھوکہ دینا نہ ہو، جھوٹ بولنا نہ ہو، تو ایسی روزی کا ذریعہ تمہارے لیے سب سے بہترین ذریعہ ہے، سب سے بہترین۔ حضور نے فرمایا یہ روزی کا ذریعہ۔ آج جو ہم جس کسی مال کو بھی خریدیں یا بیچیں، تو خریدنے والا شخص اس چیز کی بے انتہا برائی کرتا ہے، اور بیچنے والا اس چیز کی بہت زیادہ تعریف کرتا۔ کسی بھی چیز کی کہ جس میں وہ خوبی نہیں ہے، اس خوبی کو حد سے زیادہ، اس چیز کو بیچنے کے لیے دکاندار اس کی حد سے زیادہ تعریف جو کرتا ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ غلط ہے۔ اور خریدنے والا اس چیز میں برائی نہیں ہے، اس چیز میں خامی نہیں ہے، وہ قیمت کم کرنے کے لیے اس کی خامی بتلا رہا، اس چیز کی قیمت کو کم کرنے کے لیے اس کی برائی بیان کر رہا ہے، یہ بھی بالکل غلط ہے۔ حضرت معاذ بن جبل روایت فرماتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تمام کمائیوں میں سب سے زیادہ پاکیزہ ان کاروبار کرنے والوں کی کمائی ہے کہ جب وہ بات کرے تو جھوٹ نہ بولے، جب وہ بات کرے تو جھوٹ نہ بولے۔ ایسے کاروبار اور ایسے کام کرنے والوں کی کمائی ساری کمائیوں میں سب سے پاکیزہ کمائی ہے، پاکیزہ کمائی۔ چاہے آپ کاروبار ہو یا کہیں کام کر رہے ہو، مزدوری کر رہے ہو، محنت کر رہے ہو، ملازمت کر رہے ہو، تجارت کر رہے ہو، جو بھی ذریعہ ہو روزی کا، اس ذریعے میں اگر جھوٹ نہیں ہے، سب سے پاکیزہ روزی ہے، سب سے پاکیزہ وہ رزق ہے۔ اور پھر فرمایا کہ جب ان کے پاس امانت رکھی جائے، کوئی بھی امانت ہو، اس امانت میں دھوکہ نہ کرو۔ کوئی چیز حفاظت کے لیے رکھا کسی نے، اس کو خود استعمال کر رہے ہیں، یہ امانت میں خیانت ہے، یہ دھوکہ ہے۔ جس کی چیز، جس کا جو حق ہے، وہ حق اس کو ادا کیا جائے۔ اس چیز کو اپنے لیے استعمال نہ کرو، اپنے مقصد کے لیے، اپنے غرض کے لیے، اپنے فائدے کے لیے۔ کسی دوسری کی چیز کو جو بندہ استعمال کر کے جو کماتا ہے، وہ کمائی حلال کی نہیں ہوتی، وہ کمائی پاکیزہ نہیں ہوتی۔ پھر آگے فرمایا کہ جس کام کو بھی تم کرو، جس کام کو، جو تمہاری روزی کا ذریعہ ہو، اس روزی کے ذریعے میں وعدہ کرو تو پورا کرو۔ جس سے تمہاری روزی آ رہی ہے، جو کام ہے، اپنے کام میں، اپنے کاروبار میں جب کسی کو کوئی وعدہ کرو، کسی کام کا وعدہ کرو، کسی بات کا وعدہ کرو، تو اس کو پورا کر کے اپنی روزی کماؤ۔
اگر تم کام تو کر رہے ہو لیکن بات تو کر رہے ہو، تمہاری روزی کے ذریعے میں وعدہ پورا نہیں ہو رہا، جو تمہاری روزی کا ذریعہ ہے اس میں وعدے کو پورا نہیں کر رہے، تو وہ تمہارے لیے پاکیزہ اور حلال روزی نہیں ہے، وہ پاکیزہ روزی نہیں ہے۔ پھر حضور نے ارشاد فرمایا، جب کسی چیز کو خریدو تو اس کی برائی نہ کرو، کسی چیز کو خریدنا چاہتے ہو تو اس چیز کی برائی مت کیا کرو۔ یہ پاکیزہ کاروبار، پاکیزہ تجارت، پاکیزہ روزی کا ذریعہ حضور ہمیں سمجھا رہے ہیں۔ آج اکثر مسلمان کیوں کاروبار میں ناکام، کیوں آج تجارت مسلمانوں کو راز نہیں آ رہی ہے، کیوں آج مسلمان کاروبار میں ڈوب رہے، دوسری قومیں کاروبار میں آگے بڑھ رہی، جبکہ حضور نے ہمارے لیے کیا فرمایا؟ حضور نے ہمیں تجارت کا حکم دیا، فرمایا کہ تجارت کرو، کاروبار کرو، اور اس میں اللہ نے روزی کے 9 حصے رکھے ہیں، اور اس کو چھوڑ کر ایک حصہ جو بھی ہم کام کرے، مزدوری کرے یا تجارت کے کاروبار کے علاوہ جو ملازمت کرے، جاب کرے، ان تمام میں ایک حصہ ہے، ایک حصے کے پیچھے ہم بھاگتے ہیں، 9 حصے ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ 9 حصے اللہ نے جس چیز میں رکھے ہم اس نے اس کو چھوڑ دیا۔ اب جو کرتے ہیں اس میں کامیابی نہیں ملتی، جو کاروبار کر رہے ہیں وہ پریشان ہے، وہ قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں، وہ مصیبت زدہ ہے، کاروبار نہیں چل رہا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے جو حضور فرما رہے ہیں، وعدہ خلافی کرنا، جھوٹ بولنا، دھوکہ دینا، یہ تمام چیزیں اگر کاروبار کے پہلے دن سے ہم شروع کر دیتے ہیں، جس دن سے کاروبار کی ابتدا ہوتی ہے اسی دن سے زبان پر جھوٹ، زبان پر وعدہ خلافی اور دوسروں کو دھوکہ دینا، امانت میں خیانت کرنا، یہ تمام چیزیں جب آ گئی تو اب کہاں سے کاروبار چلے گا، کہاں سے تجارت ہوگی، کہاں سے منافع ہوگا؟ یہی وجہ ہے کہ آج مسلمان کاروبار میں کامیاب نہیں ہو رہے، دوسرے ساری قومیں کامیاب ہے، پتھر کی عبادت کرنے والے، پتھر کو خدا ماننے والے کامیاب ہے، اللہ کو خدا ماننے والے، اللہ کو رب ماننے والے، اللہ کی عبادت کرنے والے مسلمان کاروبار میں ناکام ہیں، کیونکہ نبی کی سنت، نبی کے فرمان پر آج ہمارا عمل نہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ تجارت جو کاروبار کرنے والا ہے، شیطان ہمیشہ اس کے پیچھے لگا ہوا رہتا ہے، ہمیشہ وہ لین دین کر رہا ہے، لے رہا ہے، دے رہا ہے، ناپ رہا ہے، تول رہا ہے، بات کر رہا ہے، شیطان ہر چیز میں پیچھے لگا ہوا۔ جب وہ ناپتا ہے، تولتا ہے، شیطان کہتا ہے تھوڑا سا کم کر دے، کوئی نہیں دیکھ رہا، تھوڑا سا کم کر دے، ناپ تول میں کم کر دے، تجھے اتنا منافع ہو جائے گا، 10% کا منافع، 10%، 100 روپے میں 10% یعنی 10 روپے تجھے بچ جائیں گے، اتنا ناپ کم کر دے، اتنا تول کم کر دے، لین دین میں اتنا بڑھا دے، اتنا کم کر دے۔ شیطان ہر لمحہ اس کے پیچھے لگا ہوا ہے۔ جو اس شیطان کے بہکاوے میں آ گیا اور مال کی محبت میں حضور کا طریقہ چھوڑ دیا، حضور کی سنت کو چھوڑ دیا، حضور کے فرمان کو چھوڑ دیا، شیطان کے بہکاوے میں آ گیا، چند دن تو بڑا اچھا لگتا ہے، چند دن منافع ہوتا ہے، لیکن اس کے بعد اس کے لیے بربادی ہی بربادی، نقصان ہی نقصان ہے۔ ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ ایک سچا امانت دار کاروبار کرنے والا، کیا اس کا مقام بلند ہے یا عبادت کرنے والے کا مقام بلند ہے؟ ایک بندہ ہے جو عبادتوں میں بہت آگے ہے، 5 وقتہ فرائض کے علاوہ وہ بہت عبادتیں کرتا ہے، نمازیں، روزے، نفل عبادتیں بہت کرتا ہے، اور ایک بندہ ایسا ہے جو صرف 5 وقتہ نماز پڑھ لیتا ہے اور اپنے کاروبار دیکھ لیتا ہے، اور ان دونوں میں کس کا مقام بلند ہے؟ تو اس بزرگ نے فرمایا کہ ایماندار سچا کاروبار کرنے والے کا مقام عبادت کرنے والے سے بہت زیادہ بلند ہے، کیونکہ شیطان یہاں تجارت کرنے والے کو، ایمانداری سے کاروبار کرنے والے کو صبح سے لے کر شام تک اس کے پیچھے پڑا ہوا، وہ لین دین کر رہا ہے، شیطان پیچھے ہے، نہیں اتنا دے دے، اتنا کم کر دے، سود پر دے دے، اس کو کہہ دے کہ اتنا بڑھا کر دے دو، اتنا زیادہ کر کے دے دو، اتنا منافع ہو جائے گا۔ اس کو سود لینے کے لیے شیطان اس کے ذہن میں خیال ڈالتا ہے، اس کے ناپ تول میں کمی کرنے کا خیال اس کے ذہن میں ڈالتا ہے، 1000 چیزیں کاروبار میں جب انسان بیٹھتا ہے، 1000 قسم کے گناہ شیطان اس کے ذہن میں ڈالتے رہتا ہے،
لیکن جو سچا اور ایماندار جو تاجر ہے، جس کے دل میں اللہ رسول کا خوف ہو، جس کے دل میں اللہ رسول کا ڈر ہو، جو شریعت کا پابند ہو، شیطان کے ہزار ان بہکاوے میں نہ آ کر جب وہ ایمانداری سے کاروبار کرتا ہے تو اس کا مقام جہاد کرنے والے کی طرح۔ حضور نے فرمایا المجاہد من جاہد نفسہ، حضور نے فرمایا کہ جہاد کرنا کس کو کہتے ہیں؟ جو اپنی نفس کی خواہشات کے خلاف جہاد کرے۔ نفس میں جو ناجائز خواہشات اٹھ رہی ہیں، نفس کے اندر جو ناجائز باتیں آ رہی ہیں، جو ناجائز کاموں کا خیال جو ذہن اور دل میں آ رہا ہے، اس کے خلاف جنگ کرنا یہ سب سے بڑا جہاد ہے، سب سے بڑا جہاد۔ تو یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ہمارے لیے تعلیم ہے، ہر مومن کے لیے تعلیم ہے۔ اللہ کے بندوں میں سب سے زیادہ قریب کون بندے ہیں؟ سارے تو اللہ کے بندے ہی ہیں، مگر سب سے زیادہ قریب کون ہیں؟ انبیاء اور رسول۔ انبیاء اور جو رسول ہے اللہ کے سارے بندوں میں سب سے زیادہ قریب یہ ہوتے ہیں، لیکن جب اللہ نے انہیں دنیا میں بھیجا بندوں کی ہدایت کے لیے تو وہ بھی دنیا میں آ کر خاموش نہیں رہے، ہر ایک نے اپنی روزی کا ایک ذریعہ اپنایا۔ کسی نبی کو اللہ نے ہنر سکھایا، وہ اپنے ہنر سے اپنی روزی کماتے تھے۔ کسی نبی نے کاروبار کیا، کاروبار کر کے وہ روزی کماتے تھے۔ کسی نبی نے مزدوری کی، مزدوری کر کے روزی کماتے تھے۔ مگر کوئی نبی بغیر محنت اور مزدوری کے بیٹھ کر کسی نبی نے کھا کر زندگی نہیں گزاری، حالانکہ وہ نبی تھے۔ انبیاء کا مقام کتنا بلند، اللہ نے انہیں بھیجا دین کے کام کے لیے، لوگوں کی ہدایت کے لیے، دین کو عام کرنے کے لیے، اللہ کے احکامات پہنچانے کے لیے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے کبھی ایسے ہی بیٹھ کر اپنی زندگی نہیں گزاری، بلکہ انہوں نے بھی اپنی زندگی گزارنے کے لیے ایک روزی کا ذریعہ اپنایا۔ سب سے پہلے جو نبی ہیں حضرت آدم علیہ السلام۔ آدم علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے تو انہوں نے اپنی روزی کا جو ذریعہ اپنایا وہ کھیتی باڑی تھی۔ سب سے پہلے جنہوں نے دنیا میں کھیتی کا کام کیا وہ آدم علیہ السلام۔ کھیتی کر کے انہوں نے زمین سے اناج اگائے، ترکاریاں اگائی، پھل اگائے، پھول اگائے، اور اسی سے ان کا روزی کا ذریعہ آگے بڑھا۔ اور اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام آئے۔ حضرت نوح علیہ السلام کیا کام کرتے تھے؟ وہ لکڑی کا کام کرتے تھے، یعنی وہ دروازے اور کھڑکیاں بناتے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام اس سے ان کا گزارا ہوتا تھا، یہ محنت کر کے اپنی زندگی گزارتے تھے۔ اس کے بعد حضرت سیدنا ادریس علیہ السلام آئے۔ ادریس علیہ السلام کا روزی کا ذریعہ کیا تھا؟ ادریس علیہ السلام کپڑے سی کر اپنی زندگی گزارتے تھے۔ کپڑے سی کر اس سے جو بھی آمدنی آتی، روزی کا ذریعہ آتا، اس سے اپنی زندگی گزارتے تھے۔ اسی طرح حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، یہ دونوں انبیاء تجارت کر کے اپنی زندگی گزارتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ نے بھی کھیتی باڑی کا کام کر کے اپنی روزی کا ذریعہ بنایا۔ حضرت سیدنا شعیب علیہ السلام اون بیچتے تھے، اون بیچ کر آپ اس سے اپنی روزی کماتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بکریاں چراتے تھے اور اس سے آپ اپنی روزی کماتے تھے۔ اسی طرح حضرت داؤد علیہ السلام، آپ نے اللہ کی بارگاہ میں رو کر دعا مانگی کہ مولا، ایک دن داؤد علیہ السلام کا طریقہ یہ تھا کہ آپ نبی تھے اور بادشاہ تھے، نبی بھی تھے اور جس ملک میں اللہ نے بھیجا وہاں کے بادشاہ تھے۔ رات کے وقت میں اپنا بھیس بدل کر، عام لوگوں کا لباس پہن کر آپ باہر نکل جاتے، لوگوں سے پوچھتے کہ داؤد علیہ السلام کیسے ہیں، تمہارے بادشاہ، تمہارے نبی کیسے ہیں، کیا ان میں کوئی خامی ہے، کیا ان میں کسی قسم کی خرابی ہے، برائی ہے تو بتاؤ۔ ایک عام سادہ لباس پہن کر عام لوگوں کی طرح جا کر لوگوں سے پوچھتے، ہر کوئی کہتا کہ نہیں، وہ اللہ کے نبی بڑے اچھے انسان ہے، بڑے بہترین بادشاہ ہے، وہ ہم تمام کا بہت اچھا خیال کرتے ہیں، کسی پر ظلم نہیں کرتے، ہر ایک کا حق ادا کرتے ہیں۔ ایک دن حضرت داؤد علیہ السلام اسی طرح ایک عام اپنا بھیس بدل کر عام لوگوں کا لباس پہن کر آپ باہر نکلے، ایک نوجوان سے ملاقات، اللہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ایک نوجوان بنا کر بھیجا۔
تو انہوں نے پوچھا کہ اے نوجوان بتا، جو تمہارے نبی داؤد علیہ السلام ہے کیا ان میں کوئی خامی ہے، کیا کوئی برائی ہے؟ تو اس نوجوان نے کہا کہ انسان تو بہت اچھے ہیں، مگر ایک ان میں مجھے خرابی نظر آتی ہے۔ داؤد علیہ السلام نے پوچھا کیا ہے؟ تو فرمایا کہ حکومت، وہ بادشاہ تو ہیں، حکومت کا ایک بیت المال ہوتا ہے، جہاں اسلامی حکومت ہوتی ہے، اسلامی حکومت میں بیت المال کا ایک شعبہ ہوتا ہے، وہاں جتنے بھی لوگ مالدار ہیں اسلامی حکومت میں، وہ اپنی صدقہ، زکوٰۃ، فطرہ وہ بیت المال میں لا کر جمع کرتے ہیں، اور بیت المال کے ذریعے سے جو بھی وقت کے بادشاہ اور خلیفہ رہتے ہیں وہ اپنا وظیفہ، اپنی ضرورت جتنی ہوتی ہے وہ بیت المال سے اتنی رقم لے کر اپنی ضرورت پورا کرتے ہیں۔ تو جبرائیل علیہ السلام جو نوجوان کی شکل میں آئے تھے، انہوں نے کہا کہ داؤد علیہ السلام بڑے اچھے ہیں، لیکن ایک ان میں خرابی یہ ہے کہ وہ کچھ نہیں کرتے، وہ بیت المال جہاں مسلمانوں کی زکوٰۃ، فطرہ، صدقہ ہوتا ہے، وہاں سے کچھ رقم لے کر اپنی ضرورت پورا کرتے ہیں، بس یہی ان میں خرابی ہے۔ وہ کچھ کام نہیں کرتے، کوئی روزی کا ذریعہ نہیں، کوئی آمدنی کا ذریعہ نہیں، کوئی ان کے رزق حاصل کرنے کا ذریعہ نہیں۔ بس اتنا سننا تھا، داؤد علیہ السلام اپنے گھر آئے، رونے لگے، رو کر اللہ سے کہا کہ مولا، میری اتنی بڑی عمر ہو چکی ہے اور میں تیرا نبی ہوں، تیرے دین کا کام کرتا ہوں، لوگوں تک تیرا پیغام پہنچاتا ہوں، بادشاہ بھی تھے مگر بادشاہت کے خزانے کا ایک سکہ استعمال نہیں کرتے تھے۔ اپنی بادشاہت کے خزانے میں آپ کے ہزارہ لاکھوں سونے چاندی کے خزانے، سکے ہوتے تھے، مگر اپنی ذات کے لیے ایک روپیہ استعمال نہیں کرتے تھے۔ تو بادشاہ ہونے کے باوجود بیت المال سے جو زکوٰۃ اور صدقہ اور فطرہ کی جو رقم ہوتی، اس سے کچھ رقم لے کر اپنی ضرورتیں پورا کرتے۔ تو اللہ سے فرمایا کہ مولا، مجھے کوئی ہنر سکھا، مجھے کوئی ہنر سکھا کہ میں محنت کر کے اس ہنر کے ذریعے سے میں اپنی زندگی گزاروں۔ اللہ نے انہیں یہ جنگ کے لباس پہننے کا ہنر سکھایا۔ جنگ میں جو لوہے کا لباس پہنتے تھے اس زمانے میں، اللہ نے لوہے کا لباس بنانے کا ہنر انہیں سکھایا۔ اور وہ بھی کیسے؟ حضرت داؤد علیہ السلام کا یہ معجزہ تھا کہ آپ جب لوہے کو اپنے ہاتھ میں پکڑتے، لوہا آپ کے ہاتھ میں موم بن جاتا۔ جیسے کسی مٹی کا کیچڑ اگر ہم پکڑیں تو جتنا نرم ہوتا ہے، حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھ میں لوہا اسی طرح موم کی طرح وہ نرم ہو جاتا تھا۔ آپ اپنے ہاتھ سے جنگ کے لوہے کا لباس بناتے تھے اور اسی لباس کو بیچ کر اس سے جو رقم آتی تھی اس سے اپنا گزارا کرتے تھے، اس سے ان کی روزی چلتی تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نبی ہونے کے باوجود آپ نے محنت کر کے اپنی روزی کا ذریعہ اس کو بنایا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام، آپ اتنے بڑے بادشاہ، اللہ نے جتنی بڑی بادشاہت سلیمان علیہ السلام کو عطا فرمائی، قیامت تک دنیا میں اتنی بڑی بادشاہت اللہ نے کسی کو عطا نہیں فرمائی۔ کوئی دنیا میں آدھی دنیا پر کسی نے حکومت کی، کسی نے تھوڑی سی دنیا کے ایک حصے میں ایک ملک پر حکومت کی، کسی نے 10 ملکوں پر حکومت کی، کسی نے ساری زمین پر حکومت کی ہوگی، مگر حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے ایسی بادشاہت عطا فرمائی تھی، آپ کی حکومت ساری روئے زمین کی مخلوق پر تھی، آپ کی حکومت انسانوں پر بھی تھی، آپ کی حکومت جنات پر بھی تھی، آپ جنات کے بھی بادشاہ تھے، انسانوں کے بھی بادشاہ تھے، ساری سمندر کی جتنی مخلوق ہے ساری مخلوق پر آپ کی حکومت تھی، ہواؤں پر آپ کی حکومت تھی، چرندوں پرندوں پر آپ کی حکومت تھی۔ اللہ نے ایسی بڑی بادشاہت عطا فرمائی کہ جہاں کہیں جانا ہوتا آپ کا ایک تخت تھا، اس تخت پر بیٹھ جاتے اور آپ ہوا کو حکم دیتے کہ ہوا فلاں مقام پر مجھے جانا ہے، ہوا آپ کے تخت کو آسمان پر اڑاتے ہوئے جہاں آپ کو جانا ہوتا وہاں لے کر چلی جاتی۔ آپ کے تخت پر سونے چاندی کے کرسیاں ہوا کرتی تھی، اتنی بڑی بادشاہت آپ کی تھی، لیکن آپ اتنی بڑی بادشاہت رکھنے کے باوجود آپ نے اپنی بادشاہت سے اپنی روزی کا ذریعہ نہیں بنایا، آپ اپنی بادشاہت پر آپ نے زندگی نہیں گزاری، بادشاہت پر آپ کا گزر بسر نہیں ہوا، آپ نے درخت کے پتوں اور اس کی چھال کو نکال کر اس سے آپ ٹوکریاں بناتے تھے، اس سے آپ بوریے بناتے تھے اور اس سے آپ بیچ کر اس سے جو رقم آتی اس سے گزارا کرتے تھے۔
درخت کے پتوں سے، درخت کی چھال سے بوریاں، پنکھے اور ٹوکریاں بنا کر اور اس کو بازار میں کسی کے ہاتھ بیچتے، جاؤ اس کو بیچ کر آؤ، وہ جا کر بیچتا، اس سے جو رقم آتی سلیمان علیہ السلام اس رقم سے اپنا گزارا کرتے تھے۔ اتنے بڑے بادشاہ، کیا کمی تھی؟ اللہ نے اتنی بڑی بادشاہت دی، مگر نبیوں نے اپنی زندگی میں روزی کا ایک ذریعہ بنایا اور انہوں نے امت کو سکھایا کہ اپنی زندگی گزارنے کے لیے کوئی نہ کوئی حلال ذریعہ اپناؤ، یا تو کاروبار کے ذریعے سے حلال ذریعہ اپناؤ، یا کوئی ہنر جو حلال ذریعے سے ہو اس ہنر کے ذریعے سے اپنی روزی کا ذریعہ بناؤ، یا محنت اور مزدوری جو حلال راستے میں حلال طریقے سے ہو اس محنت اور مزدوری کو اپنی روزی کا ذریعہ بناؤ۔ اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ اکرام لے لیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ نے بھی اپنی زندگی کے لیے ایک ذریعہ اپنایا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان تینوں نے اپنی زندگی کو تجارت میں گزارا، اپنی زندگی اپنی روزی کا ذریعہ ان تینوں صحابہ نے تجارت کو بنایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگل جاتے تھے، جنگل جا کر آپ جنگل میں گھاس کاٹتے تھے اور کاٹ کر مدینہ میں لا کر اس کو بیچتے تھے، جنگل سے گھاس کاٹ کر لاتے مدینہ میں بیچتے، اور پھر اگر کسی دن جنگل جانا نہیں ہوتا تو مزدوری کرنے کے لیے جاتے تھے، مزدوری کرنے کے لیے جاتے، کنویں سے پانی نکالتے، کسی باغ میں پانی دیتے اور اس مزدوری سے اپنی زندگی گزارتے تھے۔ صحابہ اکرام کا طریقہ ایسے تھا۔ فتح خیبر کے دن، جس دن جنگ خیبر میں اللہ نے فتح عطا فرمائی، خیبر اس جنگ کے فتح کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھیتی باڑی کا کام شروع کر دیا۔ اس دن کے بعد سے آپ نے کھیتی کا کام کرنا، یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی سنت ہے۔ حضرت حاتم بن بلتع مدینہ منورہ میں آپ روٹیاں بنانے کا کام کرتے تھے، حضور کے صحابی ہے۔ حضرت سلمان فارسی، یہ بھی حضور کے صحابی ہے، یہ چٹائیاں بنایا کرتے تھے، چٹائی بنا کر اس کو بن کر بیچا کرتے تھے۔ سیدنا عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ خصاب تھے، گوشت بیچتے تھے۔ حضرت سیدنا عمرو بن عاص، سیدنا زبیر حضور کے صحابی ہے، گوشت بیچتے تھے، خصاب تھے۔ سیدنا خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوہے کا کام کرتے تھے۔ حضرت سیدنا طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کپڑے کا کام کرتے تھے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کپڑے بھی بیچتے تھے، دودھ بھی بیچتے تھے۔ سیدنا سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تیل بیچا کرتے تھے، اچار بیچا کرتے تھے، چٹنیاں بیچا کرتے تھے۔ سعد بن ابی وقاص تیر بنا کر بیچا کرتے تھے۔ تمام صحابہ کرام کی زندگیاں ہمارے سامنے، صحابہ کرام کی زندگیاں، نبیوں کی زندگیاں۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ہر نبی نے اپنی زندگی گزارنے کے لیے ایک ذریعہ حلال کا اپنایا اور اس حلال کے ذریعے پر انہوں نے اپنی زندگی گزاری۔ سب نے محنت کی کوشش کی اور حلال ذریعے کو ہی روزی کا ذریعہ بنایا، اور جب انہوں نے حلال ذریعے کو روزی کا ذریعہ بنایا، اللہ نے ان کے مقامات بلند کیے، اللہ نے اپنا ولی بنا دیا، اللہ نے اپنا دوست بنا دیا، اللہ نے انہیں اپنے قریب کر لیا۔ کیونکہ سب سے بڑی عبادت کیا ہے؟ سب سے بڑی عبادت حلال روزی کھانا، حلال روزی سب سے بڑی عبادت ہے۔ کیونکہ ساری عبادتیں اسی وقت میں قبول ہوتی ہے جب کہ روزی حلال ہو۔ حلق سے اترنے والا لقمہ اگر حلال ہے تو نماز بھی قبول ہے، روزہ بھی قبول ہے، حج بھی قبول ہے، زکوٰۃ بھی قبول ہے، صدقہ بھی قبول ہے، خیرات بھی قبول ہے۔ اگر حلق سے نیچے اترنے والا لقمہ حلال کا نہیں ہے، حرام کی کمائی کا ہے، نہ نماز قبول ہے، نہ روزہ قبول ہے، نہ حج قبول ہے، نہ زکوٰۃ قبول ہے، نہ صدقہ قبول ہے، نہ خیرات قبول ہے، کوئی عبادت قبول نہیں ہے۔ کیونکہ ساری عبادتوں میں سب سے پہلے جو بڑی عبادت ہے حلال روزی ہے۔ حلال روزی بہترین عبادت، پہلی عبادت۔ جب یہ حلال روزی بندے کی ہو گئی، باقی ساری عبادتیں اس کے لیے آسان بن جاتی۔ اگر روزی حلال نہیں ہوئی تو بندے کے لیے نماز پڑھنا بھی مشکل ہو جاتا، نماز نہیں پڑھ سکتا۔ وہ نماز کے لیے آ بھی جائے، دل نماز میں نہیں لگتا، ذہن نماز میں نہیں لگتا، نماز سے اس کو سستی پیدا ہو جاتی ہے، کاہلی پیدا ہو جاتی ہے، نیند آنے لگ جاتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ روزی حلال کی نہیں ہے، روزی حلال نہیں ہے، حرام روزی اس کے جسم میں اتر گئی،
حرام روزی اس کے پیٹ میں پہنچ گئی، حرام روزی سے اس کا جسم بن رہا ہے، گوشت بن رہا ہے، خون بن رہا ہے، تو اب وہ حرام روزی سے بنا ہوا گوشت اور خون اس کو نماز میں کھڑا ہونے نہیں دیتا۔ حرام روزی سے طاقت جو آتی ہے اس کو اللہ کی عبادت میں کھڑے ہونے نہیں دیتی۔ وہ حرام روزی سے جو اس کا جسم بن رہا ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں اس کو سجدہ کرنے نہیں دیتا، وہ اس کو اللہ سے دور کر دیتا ہے، عبادت سے دور کرتا ہے، نماز سے دور کرتا ہے اور اس کو گناہوں کے راستے پر ڈال دیتا ہے۔ تو یہ سب سے پہلی عبادت ہے اور سب سے بڑی عبادت ہے رزق حلال کا ہونا۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالی ہم تمام کو حلال روزی نصیب فرمائے، اللہ تعالی ہم تمام کے رزق میں خالق کائنات برکتیں عطا فرمائے، مولا ہمارے رزق میں کشادگی عطا فرمائے۔ الہ العالمین مالک مولا باری تعالی ہم تمام کو مولا حرام روزی سے اور حرام ذریعے سے محفوظ فرما، الہ العالمین ہر مومن کو رزق حلال عطا فرما، باری تعالیٰ فقر و فاقہ، تنگدستی، محتاجی، مفلسی، مجبوری سے ہر مومن کی حفاظت فرما، ہر مومن کو مولا راحت اور سکون کی زندگی عطا فرما، ہر مومن کی زندگی میں مولا شریعت کی پابندی عطا فرما، الہ العالمین آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، الہ العالمین ہم تمام کے لیے ایمان پر خاتمہ نصیب فرما، 5 وقتہ نماز کی پابندی نصیب فرما، الہ العالمین ہمیں قرآن پاک پڑھنے پڑھانے کی توفیق عطا فرما، قرآن پاک پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، الہ العالمین ہمیں اپنی زندگی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کی محنت کرتے ہوئے گزارنے کی توفیق عطا فرما، الہ العالمین مالک و مولا قبر کے عذابات سے ہماری حفاظت فرما، جہنم کے عذابات سے ہماری حفاظت فرما، سکرات کی تکلیف سے ہماری حفاظت فرما، الہ العالمین ہم تمام کو قبر میں قرآن پاک کا نور عطا فرما، الہ العالمین جہنم کے ہر قسم کے عذابات سے ہماری حفاظت فرما، مولا قیامت کے دن بغیر حساب کے جنت کا داخلہ نصیب فرما، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت ہر ایک امتی کو نصیب فرما، صحابہ کرام، اہل بیت اطہار، شہدائے بدر، شہدائے کرب و بلا کی شفاعت ہم تمام کو نصیب فرما، الہ العالمین قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ نصیب فرما، الہ العالمین مالک مولا باری تعالی ہمیں دنیا کے فتنوں سے محفوظ فرما، مولا ہماری ایمان کی حفاظت فرما، جان و مال کی حفاظت فرما، عزت و آبرو کی حفاظت فرما، الہ العالمین مالک و مولا فقر و فاقہ، تنگدستی، محتاجی، مفلسی، مجبوری سے ہر ایک مومن کو محفوظ فرما، زمینی آسمانی آفات اور بلیات سے ہم تمام کی حفاظت فرما، ہر قسم کی بیماریوں سے ہماری حفاظت فرما، ہر مومن کو صحت و تندرستی عطا فرما، الہ العالمین خصوصاً بالخصوص مولا فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، مولا فلسطین میں جو مجاہدین اپنی جان کی بازی لگا کر مولا جہاد کر رہے ہیں، مولا ان تمام کی غیبی مدد فرما، الہ العالمین فلسطین کی سرزمین پر جو شہید ہو رہے ہیں مولا ان تمام کے درجات کو بلند فرما، الہ العالمین ان تمام کی شہادتوں کا بہتر سے بہتر بدلہ دنیا و آخرت میں عطا فرما، الہ العالمین فلسطین کو ظالم اسرائیل سے مولا آزادی عطا فرما، مسجد اقصیٰ میں مولا ہم تمام کو نماز پڑھنے کا موقع عطا فرما، مسجد اقصیٰ کو ظالم اسرائیلیوں کے ظلم سے نجات عطا فرما، الہ العالمین ظالم اسرائیل کو مولا تباہ و برباد کر دے، مولا ظالم اسرائیل کو مولا صفحہ ہستی سے مٹا دے، اسرائیل کا وجود روئے زمین سے مٹا دے، الہ العالمین اسرائیل کا وجود روئے زمین سے مٹا دے، مولا ظالمین کو مولا ان کا بدترین انجام دنیا میں دکھا دے، مولا اسرائیل پر اپنا عذاب نازل فرما، اسرائیل پر اپنا عذاب نازل فرما، اسرائیل پر مولا اپنا قہر نازل فرما، فلسطین کے معصوموں پر مدد فرما، فلسطین کے معصوم لوگوں کے لیے مولا کھانے پینے کا انتظام بند کر دیا گیا ہے، مولا غیب سے ان کے لیے کھانے پینے کا انتظام فرما دے، مولا فلسطین کے مسلمانوں کے لیے مولا اپنی غیبی مدد فرما دے، اپنا خصوصی فضل و کرم فرما، اپنی رحمتیں برکتیں مولا فلسطین کے مسلمانوں پر عطا فرما، الہ العالمین اپنے حبیب کے صدقے سے، اپنے حبیب کے وسیلے سے ہماری جائز دعاؤں کو قبول فرما، ہماری جائز حاجتوں کو، جائز مرادوں کو پورا فرما، ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، صلوا علیہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حسبنا اللہ حسبنا اللہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولى ونعم النصير، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.